السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ایک مرتبہ پھر صوت القرآن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم عظیم مفسر قرآن محمد یونس خان صاحب کی ایک اور عظیم تصنیف راہ اعتدال کا پہلا سبق شروع کریں گے۔ تو مصنف سب سے پہلے لفظ اللہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں اللہ اس میں ذات ہے۔ یہ نام اس ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کمال، برتر و اعلیٰ صفات ہوں، کوئی گھٹیا اور بری صفت نہ ہو، جیسے ظلم، خوف، بے انصافی، جہالت، جھوٹ، فریب، داؤ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، لہذا مخلوق والی صفات اس کے کھاتے میں ڈالنا اور اس کو اعلیٰ کل شیء قدیر مانتے ہوئے بری صفات بھی قدرت کے تحت لا کر اس میں منوانے کی کوشش کرنا ظلم عظیم ہے، جیسا کہ امکان کذب کا موضوع چلایا گیا ہے۔ بری عادات و صفات کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا، لہذا اس کی قدرت کے تحت جان کر اس میں بیان کرنا کم فہمی اور گمراہی ہے۔ بعض لوگ ظلم، جہل اور بے انصافی وغیرہ کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کر دیتے ہیں، یہ جہالت و بے دینی ہے۔ ایسے لوگ اگر توبہ کر کے کلمہ شریف نہ پڑھیں تو دنیا سے بے ایمان ہی جائیں گے۔ بعض حضرات نے استواء علی العرش پر تبع ذات مضامین لکھے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور پاک ہے۔ بعض تحریراً اور بعض تقریراً لکھتے اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جب چاہے جان لے، گویا اللہ تعالیٰ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اور بعض اللہ تعالیٰ کی سماعت پر لکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ دور و نزدیک سے اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، کیونکہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ ساتھ ہو کر کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شارگ سے بھی قریب ہیں۔ جو اتنا قریب ہے اسے دور سے سننے والا کہنا پتہ نہیں کون سا علمی نکتہ ہے۔ دور سے اس کی عطا و اذن سے اس کے بندے سنتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام بطور معجزہ اور اولیاء کرام علیہم السلام بطور کرامت، جیسا کہ قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے، سب جانتے اور مانتے بھی ہیں، مگر جن جن سے عقیدت رکھتے ہیں اس پر تمام مکاتب فکر کی کتب شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، احکام اور عبادت میں اکیلا اور یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ لہٰذا جہاں جہاں جس کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے آج توبہ کر کے رجوع کر لے، ورنہ قیامت کو کوئی تعویل نہیں چل سکے گی۔ اپنے بزرگوں کی غلطیوں پر ڈٹنا اور ان پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں پر فتوے داغنا پتہ نہیں دین کی کون سی خدمت ہے۔ ہمیں تو کافروں کو مسلمان بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، نہ کہ مسلمانوں کو کافر بنانے کی۔ آج مسلمانوں کے پاس بعض و مناظرے کے لیے رہ گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم، جن کے آداب سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور نہ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذو معنی لفظ استعمال کرو کہ جس سے کوئی گڑبڑ پیدا کر لی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی حبط یعنی ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ آج ہماری مجلسوں اور مسجدوں میں بحثیں اور تقریریں ہی علم غیب، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نور و بشر، حاضر و ناظر وغیرہ پر ہو رہی ہیں۔ چونکہ گروہ بندیاں ہو چکی ہیں، لہذا جس گروہ کے بزرگوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے، خواہ وہ صحیح ہے یا غلط، اسی پر ڈٹنے اور مضبوط یا کمزور دلائل جو کچھ بھی ہیں ان کے ساتھ بزرگوں کا دفاع کیا جاتا ہے۔ کلمہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، مگر دفاع بزرگوں کا کرتے ہیں۔ اگر حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں تو ایک نہیں
تمام بزرگ سرکار کی عظمت و ناموس پر قربان کیے جا سکتے ہیں، مگر ایک اصول بنا لیا گیا ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے شک غلطیاں ہوتی رہیں، مگر بزرگوں کی غلطی کو غلطی مانا ہی نہیں، چاہے دور اذکار اور لاہیانی تعویلیں کرنی پڑیں۔ یاد رکھیں بزرگ بزرگ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مگر خطا خطا ہے، لہٰذا خطا کو چھوڑ دو تاکہ کل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکیں۔ اب ان مضامین کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں رکھ کر اپنی اپنی غلطیاں تلاش کر کے چھوڑنی ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے تحت جو گروہ ضروریات دین میں متفق ہیں، فروعات میں اپنے اپنے دلائل پر رہتے ہوئے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں تو امت میں اتحاد کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ مکاتب فکر کو فرقوں میں بانٹنے سے ہر کسی کو پرہیز کرنا چاہیے، فرمان باری تعالیٰ سامنے رہنا چاہیے، وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تفرقہ بازی نہ کرو۔